औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शमामतुल अंबर का इत्र ले लीजिए। मेरी बहन, मेरी बेटी और शहज़ादी गुड़िया, आपकी जितनी एज है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 24 हैं, 27 हैं, 34 हैं, 44 हैं, 54 हैं, जो भी आपकी एज है, उतनी बार आपने हर नमाज के बाद या लतीफ़ो या वदूदो मिलाकर पढ़ना है। अव्वल आखिर 10 बार दुरूद शरीफ हर नमाज के बाद। कितने दिन तक पढ़ना है? जितने दिन तक पढ़ना है जितनी आपकी एज है। अब इसका तरीक़ा, हर नमाज के बाद, मिसाल के तौर पर आप 21 साल की हैं तो आपने हर नमाज के बाद इसे 21 बार पढ़ना है, या लतीफ़ो या वदूदो, और अव्वल आखिर इतनी बार ही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। 21 बार दुरूद शरीफ अव्वल और 21 बार आखिर में। और कितने दिन तक पढ़ना है? अगर आपकी उम्र 21 बरस है तो 21 डेज तक पढ़ना है। अगर आप 24 साल की हैं तो 24 दिन तक। अगर 40 साल की हैं तो 40 बार पढ़ना है हर नमाज के बाद, 40 बार दुरूद शरीफ, और इसी तरह 40 दिन तक पढ़ना होगा। जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाए, मिसाल के तौर पर आप 21 बरस की हैं, तो आपने हर नमाज के बाद इसे 21 बार पढ़ना है। आपका अमल कंप्लीट हो जाएगा। 3.5 किलो मिठाई, और अगर हैसियत ना हो तो 1.25 किलो सफ़ेद मिठाई। अगर आप कराची के बासी हैं तो दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह गाज़ी लेकर जाएं, तकसीम करें, वापस आएँ। किसी और कंट्री में हैं तो अपने शहर के सैयद के सबसे बरगज़ीदा दरबार जाएं, ये मिठाई तकसीम करें, वापस आएँ। इस इत्र को रूई में लगाएं और अपने तकिए पे और अपने शौहर के तकिए पे लगा दें। रोज़ाना लगाया करें। क्या होगा? अल्लाह ना करे मैं ये अपनी ज़िंदगी में उन बेटियों को हदिया कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दरबार पे जो केसेस देख रहा हूँ और जो रात दिन सुनता हूँ, और जिस तरह क़ुर्ब क़यामत में इस सोशल मीडिया पे भेड़ियों की तरह जादूगर आ गए हैं और लोग मासूम उनके हाथ लुट रहे हैं, मुझे मजबूरन ये बताना पड़ा। उस बेटी का घर बचाने के लिए जिसको शौहर से जुदा किया जा रहा हो, जिसको बड़ी नाजों से रुखसत किया गया है, लेकिन उसका और वही घर जो जन्नत नज़ीर था अब जहन्नुम बना दिया गया है, जिसके घर में छोटी सी बात बहुत लड़ाई झगड़े में तवील हो जाती है, अब ये अमल उसका घर बचा लेगा। इतनी ही सी रुई में ये लगाकर आपको तकिए के अंदर रख देना है। चाहे तो तकिए के नीचे लगा दें, लेकिन दोनों तकिए के नीचे लगाना ज़रूरी है, यानी जिस पर आपके शौहर सोते हैं और जिस पर आप सोती हैं। इसका एक और तरीका भी है कि रुई में लगाकर इसे तकिए के अंदर रख दीजिए। अब यहाँ वो बहनें बेटियाँ पूछेंगी जिनके शौहर उनके पास नहीं हैं। उसका तरीका यह है कि आप शमामतुल अंबर का इत्र उसी तरह अपने तकिए के नीचे लगाकर सोएं, और आपके शौहर का कोई जोड़ा अगर आपके पास पहना हुआ हो तो रोज़ाना उस जोड़े पर, जो उनका महबूब तरीन एक जोड़ा हो, उस पर लगा दिया करें और अपने तकिए के अंदर लगाकर सो जाएं। इतना आसान है। गाजी की जूतियों के सदके मैं ये नहीं कहूँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे पहले विदिन 21 डेज़ या 40 डेज़ के अंदर आपके घर में किसी हादसे की खबर आएगी, और ये हादसा आपके दुश्मन के यहाँ होगा। बड़ी माजरत के साथ, या तो आपको उनके नुकसान की खबर आएगी, या उनके यहाँ कोई एक्सीडेंट होगा, या उसकी खबर आएगी, क्योंकि ये अमल इस कदर जलाली है कि ये गलीज़ से गलीज़ तरीन जादू और सिफल को जो मियाँ बीवी में जुदाई के लिए डाला जाए उसको तोड़ देता है। यहाँ मैं वो हदीस हदिया करूँगा कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया,
شیطان کی فتوحات میں سب سے عظیم اس کی فتح یہی ہوتی ہے کہ وہ دو میاں بیوی محبت کرنے والوں میں جدائی ڈال دے۔ میں آپ کو سرکار امامزادہ کے در سے یہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ سرکار نے ہی فرمایا کہ دو روٹھے ہوں کو ملا دینا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ اور یہی بات میرے مولا نے بھی فرمائی کہ دو لڑائی کرنے والوں کے درمیان میں اگر کوئی صلح کرا دے تو یقین جانو میرے نبی نے فرمایا یہ اس کے حج، روزہ اور زکوٰۃ سے زیادہ افضل ہے۔ تو میں کیوں نہ یہ آپ کو غازی بابا کے دربار سے یہ ہدیہ کروں اور دل و جان سے اجازت دیتا ہوں جہاد کی طرح جو اس سے غازی بابا کی نیاز کے ساتھ ادا کر سکیں اس بیٹی کا گھر بچا لیجئے۔ آپ بے شک غازی بابا کے چینل کو سبسکرائب نہ کریں، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کسی بیٹی کا گھر ٹوٹ رہا ہو تو یہ اسے ضرور فارورڈ کیجیے گا۔ آپ کا یہ عمل اس کا گھر بچا لے تو انشاءاللہ آپ نے نہیں بھی حج کیا، آپ نے نہیں بھی نمازیں پوری کی تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کا قیامت کے دن سب سے وزنی ثابت ہوگا۔ آپ نے کسی کی خوشیاں بچا لیں کہ دربار امامزادہ کے صدقے اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔